बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा। नाज़रीन, आखिरकार अपोजिशन को मुल्की सियासत में भंचाल के लिए एक पॉइंट मिल ही गया। अगर हम पीडीएम की सियासत को देखते हैं तो वो हमेशा से मुल्की सियासत में नादहिंदा हाथों के मुसलसल अमल दखल का शिकवा कना रही है। पिछले चंद दिनों में जहां हुकूमत के मामलात को हल करने की सलाहियतों पर मुसलसल बात हो रही थी, वहीं पर हुकूमत और रियासत के एक सफ़े पर होने पर भी चहमगोइयां शुरू हो गईं। नून लीग की जानिब से मुसलसल ऐसी वीडियोज और ऑडियोज की बाबत खुलेआम बात हो रही थी जो कि मौजूदा सेटअप को मशकूक बनाने की कोशिश में थी। इसी दौरान जज अरशद मलिक की एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसकी सदाकत पर बहुत से सवालात उठे, लेकिन अरशद मलिक साहब की जानिब से कुछ खामोशी, कुछ हामी और कुछ तरदीद ने इस वीडियो की हकीकत साबित करने के साथ साथ अदालती निज़ाम पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए। इसी दौरान अदलिया के अपने अंदर से चंद अफराद ने बाद रिटायरमेंट अपने ज़मीर की आवाज़ पर ऐसी बातें करना शुरू कर दी जो कि अदलिया के किरदार को इंतहाई मशकूक बना गई। और जज राना शमीम की जानिब से साकिब निसार पर इल्ज़ामात हालात तो किसी करवट ले जाएंगे। हालिया दिनों में पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की एक ऑडियो रिलीज की गई जिसमें ऐसी गुफ्तगू की गई थी जो कि हालिया सेटअप के लिए जहर कातिल का किरदार भी अदा कर सकती है। लेकिन ये सब बातें आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सारे मामले के दौरान चंद सवालात ज़रूर उठते हैं ज़हन में। सबसे पहले कि हक़ाइक़ क्या है, इसके अलावा बाकी सवालात अपने पैनल से हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, साबिर शाह साहब सीनियर तजियाकार और MH शाहीन नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को ने वक्त दिया। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। सर, क्या हक़ाइक़ है इस सारी वीडियो ऑडियो के? नदीम कुरैशी साहब, सर आपको आवाज आ रही है? साबिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी, मुझे आवाज आ रही है सर। ये नई एक चीज सामने आई है, इस ऑडियो के बारे में क्या राय रखते हैं सर? देखिए सामने, ये बहुत सेंसिटिव चीज है जो भी ऑडियो सामने आई है। हमें नहीं पता कि इसके फोरेंसिक हुए हैं कि नहीं, और अहमद नूरानी ने तो कहा मैंने फोरेंसिक कराए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अदालत सुओ मोटो ले लेती तो बहुत बेहतर था, और या किसी को अदालत मूव करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है। पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिकल पार्टी की क्रेडिबिलिटी का मसला है। और दूसरा, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कल भी मैंने टेलीविजन पे ये कहा कि ये जो लोग रिटायर होकर गुफ्तगू करते हैं, पहले उनसे पूछिए कि आप बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते रहे हैं। मैं तीनों को जानता हूँ। अब सार आलम मेरा कोलीग रहा है, राना शमीम ये दुनिया का जज था। रिटायरमेंट के बाद ही क्यों जमीर जागते हैं? पहले बड़ी बड़ी तनख्वाहें ली जाती हैं, पहले उस लूट मार का हिस्सा बनते हैं। हम पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, हमें नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया हो या किसी ने किया हो, तो बाद में इन चीजों की क्या वैल्यू है? इट इज जस्ट ट्रैश। इन लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। आई डोंट थिंक वट एवर देयर सेइंग इट इज मिसिबल इन द आई ऑफ द लॉ। अब रह गई बात इस ऑडियो की, यकीनन तहलका खेज है। अगर सच है तो हैजान है पूरा, और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल मेरे ख्याल है जन्म लेगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए ये गलत है तो ये किसने साबित करना है? हु इज गोइंग टू ऑर्डर दैट? गवर्नमेंट करेगी, अदालत सुओ मोटो लेगी, क्या होगा? हम नहीं जानते ये मामला है क्या। तो इट इज वेरी अर्ली टू से, क्योंकि जितनी गुफ्तगू हम करते जाएंगे, हम टॉकिंग ऑन अ नेशनल मेन स्ट्रीम टीवी। मैं व्हाट्सएप पर तो गुफ्तगू आपसे नहीं कर रहा हूँ कि जहां मेरा दो दिल चाहे मैं बोल दूं। आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का मामला है। नवाज शरीफ विंडिकेट होते हैं, इमरान खान फारिग होते हैं मॉरली। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जी सर, ये बताइएगा इसका तरीकाकार क्या हो सकता है जिसपे आप समझते हैं कि सच और झूठ सामने आ जाए? दो चीजें तो आपने बताई, हुकूमत या अदालत। सर, किस तरीकाकार के तहत इसकी तहकीकात होनी चाहिए? एक तो मैंने गुजारिश की कि अगर मुझसे जाती साहिब पूछें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो ले लें। अगर वो नहीं लेना चाहते, हम समझते हैं ये गार्बेज या ट्रैश है, तो फिर देन समबडी एल्स शुड मूव टू द कोर्ट। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं जाते अदालत? ये तो काला कोट पहन के चले गए थे मेमो गेट में। इनकी बेटी जाए, इनके तो पार्टी स्टॉलवर्ड जाए, और या हत्या की इज्जत का दावा करे, तरीके इंसाफ करे, साकिब निसार साहब करे। समबडी हैज टू गो टू द कोर्ट। मैंने तो नहीं जाना। देखिए, ये किसी को बेनिफिट कर रही है ऑडियो, किसी का कैरियर तबाह कर रही है, और somebody is a beneficiary, somebody is a loser। बीच में कुछ नहीं है। somebody should go to the court। अगर नहीं तो फिर इस तरह की चीजें चलती रहेंगी और
आधे लोग कहते रहेंगे जी ये जाली है, आधे लोग कहते रहेंगे कि ये असली है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता उसामा. आई एम एक्सट्रीमली स्पीचलेस ऑन द सब्जेक्ट. अच्छा सर, ये बताइएगा, पनामा पेपर्स आए तो उस वक्त ऑपोजिशन थी इमरान खान साहब की. इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो खामोश बैठे हुए थे, अल्लाह ने करम कर दिया हमारे पे, पनामा पेपर्स आ गए, हमारा तो इसके अंदर कोई वो नहीं है कि हम इसको लेके आए हैं, इंटरनेशनली पेपर्स जो है वो सामने लेके आए गए हैं, तो अब हम नहीं इनको छोड़ेंगे. सर, इस मामले पर आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन को इसका फायदा उठा पाएगी? यार ऑपोजिशन में कोई इतना दम खम मुझे लग नहीं रहा. इनके पास तो चंद वोटों की मेजोरिटी है गवर्नमेंट के पास. ये आता आज तक नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके, किसी बिल को ब्लॉक नहीं कर सके पूरी तरह. दूसरी बात ये है कि पनामा पेपर्स में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि 2 अप्रैल 2016 को आए, नवाज शरीफ साहब का नाम आया, प्रेशर बड़ा, इस्तीफा दे दें, वो सफाइयाँ देते रहे, मामला अदालत में चला गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो पनामा पेपर्स में सजा हुई नहीं. एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ऐसी सर, बिल्कुल सही. तो फिर मैं किस पे उंगली उठाऊं अब? मतलब ये कि माल कोई खा गया, लूट कोई गया, और मैं को बात करूं तो सुबह अदालत ने मुझे बुलाया हो. पनामा पेपर्स में तो सजा हुई नहीं है. भाई क्यों नहीं हुई? फिर कोई पैराडाइज पेपर आए, फला फला फला, भाई बहुत सारे नाम आए, लेकिन सजा तो किसी को नहीं हुई, किसी का पैसा जब्त नहीं हुआ. तो मैं क्या कह सकता हूँ? सर ये जो जी कंप्लीट कीजिएगा. नहीं आप फरमाइए. सर, ऑपोजिशन के जो दमखम की आप बात करते हैं, और आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लेके आ सके, चंद वोटों की बढ़तरी है हुकूमत को. इस दमखम ना होने की वजह अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करना, हुकूमत को वक्त देना कि 5 साल जितना जो कुछ करना है कर लें, बाद में देखेंगे, क्या वजूहात हो सकती हैं सर? देखिए जी, मैं सीधी बात है, मैं आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड. यहाँ इलेक्शन फ्री और फेयर होता ही नहीं. नवाज शरीफ साहब की सिर्फ इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, और उन्हें भी कहता हूँ कि आपके अपने इलेक्शन भी फ्री और फेयर नहीं थे. मैं इमरान खान जिस इलेक्शन में जीते हैं उसको भी फ्री और फेयर नहीं मानता. तो फिर कौन है जो इलेक्शन में मैन्यूवरिंग करता है? क्या ये वही कोई पर्दे के पीछे वो हाथ तो नहीं खुफिया जो कह देते हैं कि एक वोट की भी किसी की बढ़तरी हो तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बट नाउ ओसामा हैविंग सेड दैट, लेट मी मूव फॉरवर्ड एंड गिव माई प्रेडिक्शन टू यू कि इमरान खान को जो शील्ड उनके ऊपर थी, मेरा ख्याल है वो शील्ड रही नहीं किसी इदारे की या कुछ. अब ये मेरिट पे ही सर्वाइव करेंगे तो करेंगे. और दूसरा मैं अर्ज करता चलूं, देखिए हम फौरन कह देते हैं असेंबली तोड़ दें. यार ये इस गुलाम साद खान और नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो वाले दौर नहीं है. यहाँ पे नवाज शरीफ साहब 2014 के ट्रबल में आए हुए हैं, आपको याद है? आर्मी चीफ के साथ भी इख्तलाफात थे, लॉन्ग मार्च हुआ, इमरान खान ताहिरुल कादरी का, पनामा पेपर्स आए, मॉडल टाउन किलिंग्स हुई. नवाज शरीफ साहब के पनामा पेपर्स में इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन सजा साइकिल चोरी में हुई. और नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए 28 जुलाई 2017 को गालिबन, तो उसके बाद भी हुकूमत उनकी रही, और जिस पे उन्होंने हाथ रखा वही वजीर आजम बना, शाहिद खकान अब्बासी. तो हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की गिनी जाएगी. तो आप मुझे बताइए कि लोग क्या तवक्को करते हैं, हुकूमत टूट जाएगी? नहीं. इमरान खान के पास ओवरसीज वोट्स हैं, वहां इनकी मेजोरिटी मुसल्लमा है, ये खुद असेंबली तोड़ दें, तंग आके तो तोड़ दें. लेकिन आप मैं तो इस मामूली सी फ्रेजाइल सी मेजोरिटी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकता, मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. एक एक बिल को पास कराने लिए खुद तोड़ दें तो तोड़ दें, और बड़ा अच्छा होगा तोड़ दें, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट में इनकी मर्जी की आ जाएगी. और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब हो, एमपी हो, पीपल्स पार्टी हो, सब ही ओवर स्टफिंग यानी इलेक्शन की धांधलियों से बहुत फायदा उठा चुके हुए हैं, जो पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पे होती है. मुमकिन है तरीके इंसाफ ने भी उठाया हो, लेकिन ये जो कैलकुलेटर है जिसको ईवीएम कहते हैं, ना तो ये प्री पोल रिगिंग रोकता है, ना पोस्ट पोल रिगिंग रोकता है. प्री पोल आपको पता है वोटर लिस्टों को तो नहीं बनाना ईवीएम ने. ईवीएम ने तो ये देखना है कि बंदा मर तो नहीं गया जिसका वोट डालने आए हैं. जी हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा. अब पोस्ट पोल रिगिंग है कि मैं 10 वोटों से जीता हूँ, मुझे चाहिए 25 हुकूमत बनाने के लिए, तो बस मेरे कुछ खुफिया दोस्त मेरे लिए 15 आदमी ले आएंगे. कोई किसी पार्टी को छोड़ देगा, कुछ आजाद होंगे, कोई किसी ग्रुप के होंगे, कोई मेरे साबका दुश्मन होंगे जिन्हें मैं गालियां देता हूँ. मिल मिला के खिचड़ी टाइप मेरी हुकूमत बना दी जाएगी. यही हो रहा है. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही है सर. राना एहसान साहब, सर बड़ा शानदार मौका है ऑपोजिशन के पास, क्या इरादा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें उसामा, ये जो ऑडियो लीक हुई है, ये कोई पहली दफा जो है ये कोई एविडेंस नहीं आया अब जो है ओपन एयर के अंदर.
میں شروع کرنا چاہوں گا اس ڈسکوالیفیکیشن سے جو ایسی تنخواہ پہ کی گئی جو وزیر اعظم نواز شریف نے لی ہی نہیں تھی، اور پھر ایسا جو ہے وہ ٹرائل پوری قوم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ججز سپروائز کریں اور نیب ڈیلی بیسس کے اوپر ٹرائل کرے، پھر کنوکشن ہو جاتی ہے ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں، اور جسٹس بشیر لکھتے ہیں کہ کوئی کرپشن جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی، اور پھر ارشد ملک کی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو فیصلہ کیا وہ پریشر میں کیا اور کوئی کرپشن نہیں تھی۔ پھر ایک چیف جسٹس کا نوٹرائزڈ بیان آ جاتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میری یہ خود سنا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ کسی کو احکامات جاری کر رہے تھے کہ ان کو الیکشن سے پہلے ان کی بیل نہ ہو، اور پھر ان کی خود ویڈیو آ جاتی ہے، آڈیو آ جاتی ہے، اور آڈیو میں وہ فرما رہے ہیں کہ مریم کو بھی اندر کرنا ہے اور نواز شریف کو بھی اندر کرنا ہے، میرٹ ہو یا نہ ہو، اور یہ جو ہے ہمیں کہیں سے آرڈر ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے اور عمران خان کو حکومت میں لے کے آنا ہے۔ اس سے پہلے جسٹس صدیقی اپنی ماں کی قسم کھاتے ہیں اور وہ کچھ جو ہے چیزیں بیان کرتے ہیں اور ان کو جوڈیشری سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو سوال سادہ سا ہے کہ اتنا بڑا مدعا اور اتنا بڑا سوالیہ نشان جوڈیشری کے اب سامنے آ کھڑا ہوا ہے، اتنی بڑی سازش جو ہے اس کی جو شواہد ہیں وہ بار بار عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں تو یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ جو جوڈیشری جو ہے جس کی کبھی سوئی گم ہو جاتی تھی تو وہ سوو موٹو لے لیتی تھی، آج یہ سوئی پڑی کیوں ہے؟ اور اس کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں سر، یہ جب پیناما کا کیس آیا تو شیخ رشید صاحب، جماعت اسلامی، عمران خان صاحب، سراج الحق صاحب، یہ انہوں نے کیس کیا، کورٹ میں گئے، تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا جو ہے وہ انیشیٹو لیتے؟ دیکھیں ہم تو جو انیشیٹو لینا ہے ہم لیں گے، جو نہیں لیا نا، ابھی جتنی ایگزامپل آپ نے دی ہے کسی کے اوپر کوئی انیشیٹو نہیں لیا آپ نے۔ اسامہ سوال ہمارے انیشیٹو کا نہیں ہے، سوال تو ہے کہ سوو موٹو ٹھگ کر کے لے لیا جاتا تھا اور سعدیہ عباسی کو اور ہارون اختر کو جو ہماری سینٹ کے سیٹ سے لڑے ان کو ٹھگ کر کے فارغ کر دیا گیا، لیکن یہاں واڈا جو ہے جب اس کی اسی طرح کی جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا مدعا چلتا ہے تو وہ اس پہ ای سی پی بھی سوئی پڑی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس بھی سوئے پڑے۔ سوال یہ ہے کہ آج اگر جوڈیشری اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی تو سوالیہ نشان جوڈیشری کے غیر جانبدار ہونے پہ اٹھے گا۔ جو 126 یا 130 نمبر پہ آج پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ اس انکشاف کے بعد، اور اگر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل باٹم میں جو رہ گئے ہیں 4-5 نمبر ان کو بھی عبور کر کے آخری نمبروں میں پہنچ جائے گی جو انٹرنیشنل جوڈیشری کی انڈیکس ہے اس کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب۔ سر بینیفیشری آپ ہیں، ویسے ایسٹ بیونڈ مینز کے اوپر ثابت خود کو کرنا پڑتا ہے، آپ کی پارٹی کو اس حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کیے ہوئے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہماری پارٹی نے تو وہی لاہے عمل اختیار کرنا ہے جو پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اور تمام ضابطۂ اخلاق ہمیں ہماری حد کا تعین کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنی مرضی سے تو نہ کسی قانون کو توڑ سکتی ہے، موڑ سکتی ہے۔ یہ حق و اختیار انہی پاکستان کے پولیٹیکل فلاسفر کو رہا ہے جنہوں نے بڑا عرصہ اقتدار کیا اور وہ تمام چیزیں خود استعمال کر کے اپنے مخالفین کو زیر کیا۔ پیپلز پارٹی کسی زمانے میں پنجاب میں بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی اور پی ایم ایل این کی اس وقت کی لیڈرشپ نے ارلی 80s سے لے کر 90s تک بے نظیر بھٹو کی شہادت کے آخری دن تک جو کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، وہ جسٹس قیوم کی آڈیو ہو یا دیگر معاملات ہو، سپریم کورٹ پر حملہ ہو، یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ قاعدے قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھیں اور تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کا اپنے مخالف کو سمجھیں کہ اس کو پابندی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو ماحول پچھلے 4-5-6 ماہ سے کریٹ کیا جا رہا ہے، ابھی آپ نے آج میں ایک آڈیو سن رہا تھا اس میں مریم نواز صاحب اپنے دور حکومت میں کسی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی کو ہدایت دے رہی تھی کہ فلاں 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 چینل کے اشتہارات ہو، مطلب جن لوگوں کے پاس گورنمنٹ آفس ہی کوئی نہیں تھا
اور وہ اس طرح سے لوگوں کو اداروں کے ہیڈ کو استعمال کیا کرتے تھے، تو پھر تاریخ تو اپنے آپ کو دہراتی ہے نا. مقافات عمل ہے، میں کسی نہ میں کسی کو یہ کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا دیکھ کر ہمیں اپنی گناہوں سے تعریف چاہیے. ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ ہم جو کچھ اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے رہے آج پاکستان میں پالیٹکس کی آڑ میں جس طرح سے اداروں کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، ہیڈ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم اپنے بیرونی دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پاکستان میں آج بہت بڑا ایک عوام کا یقین رکھتا ہے واقعی میں ہوتا رہا، اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی. مطلب کسی شخص نے آج تک معافی مانگی اس بات پر کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں جسٹس کا یوں کو کیا رانا مقبول جو آئی جی سندھ تھے اس وقت جب انہوں نے آصف زرداری صاحب کی دوران قید زبان کاٹی اور زرداری صاحب نے نام لے کر انہیں نامزد کیا، آج وہ ان کے سینیٹر ہیں. یہ باتیں سارے جہان کو پتہ ہے. جب رفیق تارڑ صاحب نے مینج کر کے نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال کروائی، بعد انہیں ایوان صدر کا تاج پہنا دیا گیا، پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، تو آپ جو کچھ ہوتے ہیں اس کو کاٹتے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ اس ماحول میں ہم عوام کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں. اپوزیشن نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا. آج بہت ساری چیزیں فضل الرحمان صاحب کی ان کے خلاف اور ان کی فضل الرحمان صاحب کے خلاف، وہ تمام پارٹیاں جو یہ ہیں آج اس ٹارگٹ پر ہے کہ عوام کو ووٹ کی عزت کا احساس دلایا جائے. وہ اے وی ایم سے بھی بھاگتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جو انفارمیشن میرے پاس ہے کہ پورے اے وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جتنا پیکج تھا اس پر بہت زیادہ کام 2018 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے دور سے ہوا. خورشید شاہ اس کو خود لیڈ کرتے رہے بطور منسٹر، اور آپ کسی اس زمانے کے الیکشن کمیشن کے کسی سینئر آفیسر کو بلا کے میری بات کی تصدیق کر لیں کہ کس طرح سے سارا کام اس سے آگے بڑھا. آج تو ان کی گورنمنٹ نہیں ہے اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اے بی ایم سے ان کا سندھ کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. انہوں نے جو وہاں پورا ایک میکانزم بنایا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اپر پنجاب میں بھی یہی صورت بنے گی. ابھی اے بی ایم کو اپوز کر رہے ہیں. ڈیجیٹل دور ہے، اپنے آئی ڈی کارڈ کے لیے، اپنے پاسپورٹ کے لیے، اپنی ٹریولنگ کے لیے، اپنی فائنینشیل لین دین کے لیے تو سب لوگ ڈیجیٹل مشینری کا یوز کرتے ہیں، بایو میٹرک سے بھی شناخت کرواتے ہیں. اے بی ایم مشین کو پروپریز ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی عوام نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، دوسری طرف کہتے ہیں عوام اب ان کے ساتھ نہیں ہے. تو میں تو یہ ساری باتیں ایز اے پولیٹیکل باتیں سنتا ہوں. مجھے امید یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنا کام جاری رکھے گی. مشکل حالات سے گورنمنٹ کے پاس بہت پریشر تھا، چیزیں آہستہ آہستہ سموتھ ہونے جا رہی ہیں. آپ نے کل پشاور میں پی ڈی ایم کا اچھا قریشی صاحب، آپ اکثر کہتے ہیں بات مکمل نہیں سنتا، اس لیے میں بالکل بھی آپ کو نہیں کاٹا درمیان میں. سر وہ جو آپ مریم صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، فرق تو کچھ نہیں نظر آیا ہمیں. عثمان بزدار صاحب کے بھائی کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، زرتاج گل صاحبہ کی بہن کی تعیناتی کا معاملہ، فواد چوہدری صاحب کے بھائی کا معاملہ، تو چیزیں تو وہیں پہ ہیں سر. وہ ہمیں وہ تبدیلی یا وہ فرق نظر نہیں آتا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے. جھوٹ سچ کا فیصلہ کیسے ہوگا سر اس آڈیو کے معاملے میں؟ اس میں حکومت کیا کردار ادا کرے گی؟ راما جی، آپ جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. میں تو سمجھتے ہی نہیں دکھایا ہے، سب نے دکھایا ہے سر. اس کے اوپر سارا میڈیا بولتا رہا، اس میں سب جو ہے وہ دکھایا اس کے اندر. اگر دکھایا تو بالکل غلط ہے. یہ پریکٹسز میں تو ہمارا کوئی ساتھی کرے. بالکل سر، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ دوسروں کو تانا نہ دیا کرے نا سر. وہ چیز جو آپ اگر تو اس پہ خود عمل درآمد کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. ہم بھی اس کے اوپر تعریف کریں گے، بات کریں گے، جناب پاکستان تحریک انصاف آئی تو یہ تبدیلی آئی یا یہ چینج آیا. لیکن اگر وہی سب کچھ آپ کر رہے ہیں سر تو پھر میرا خیال ہے کہ دوسروں کو یہ تانے دینا کہ جی مریم کس کیپیسٹی میں کر رہی ہیں، باقی لوگ آپ کے بھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے معاملات ہیں. سر یہ جھوٹ سچ کا فیصلہ میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آڈیو حکومت اس کے اندر کیوں کردار نہیں نبھائے گی؟ لیکن جی حکومت ہر چیز کو بہت کر رہی ہے. ابھی رانا احسان صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب کو فلاں کیس میں جریم کی ہوئی سزا فلاں چیز سے ہوئی، اور آج انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے حوالے سے بھی پوری گفتگو کی. تو میں تو یہ کہوں گا جن عدالتوں سے میاں صاحب کو سزا ہوئی انہی عدالتوں سے بعد میں میاں صاحب کو ریلیف ملا.
آج وہ اگر لندن میں بیٹھے ہیں علاج کروانے کے لیے گئے, وہاں سے پوری طرح وہ پالیٹکس میں ملوث ہیں. ملوث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب یہ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے کہ کوئی شخص, میں ان سے, مجھے کوئی ذاتی ان سے نہ تکلیف ہے نہ مجھے کوئی ذاتی اختلاف ہے, میں تو ہر اس لیڈر کی عزت کرتا ہوں جس کے چاہے 2 فالوور بھی ملک میں ہیں. لیکن یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ عدالتوں کو مطلوب ایک شخص عدالتوں کی موجودگی میں تقریر فرما رہے ہیں. یہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. مطلب ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی ذات سے اصلاح نہیں کرنا چاہتا. ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے تو میں ان سے کہوں گا کہ جن عدالتوں سے میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی انہیں عدالتوں سے صاحب کو ریلیف ملا ہے. آپ ایک طرف انہیں عدالتوں پر معترض ہیں, ایک طرف وہیں سے ریلیف لیتے ہیں. آپ بھی کلیئر نہیں ہیں. آپ مطلب نیلسن منڈیلا کی مثالیں دے کر نرم گرم بستر چھوڑنے پر تیار نہیں ہے, رومانوی موسم چھوڑنے پر تیار نہیں ہے, زندگی کی سہولیات چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. طیب اردوان کی طرف نقل کرنا, نیلسن منڈیلا کی طرف تکالیف کاٹنا, پھر آپ قوموں کو کسی راہ پر لے کر جا سکتے ہیں. یہ اسٹرگل عمران خان نے کی 20 سا 22 سال سر وہ 20-22 سال اسٹرگل کی ہے نا. اگلے 3 سال جو پروٹوکولز نہیں لینے تھے, جو گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیز بنانا تھا, جو اپنے آرام کو سائیڈ پہ رکھ کے سائیکلوں پہ جانا تھا, پھر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں سر جو آپ خود نہیں کرتے, وہ آپ دوسروں کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں. نون لیگ کو تو دیکھیں چلیں, اگر ہم یہ اب تو یہ ابھی صابر شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ جاتا ہے اگر یہ آڈیو سچی ہے, سچ پہ مبنی ہے. تو چلے سر مان لیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا الیکشنز, تو لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دیا نا سر. نون لیگ یا کی تو حکومت نہیں ہے وفاق کے اندر. تو یہ اب آپ اپوزیشن کے موڈ سے باہر آئے سر, اس فیز سے باہر آئے. حکومت بنے, حکمران بن کے جواب دیں چیزوں کے. وہ ان کو تانے دینا سر, پرانی باتوں کے چھوڑ دیں اب ان کو. اب تو آپ سے پوچھنی ہے چیزیں سر. انہوں نے تو جو کرنا تھا, جو بقول آپ کے جو بیڑا غرق کر دیا 35 سالوں میں, اسی لیے تو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے سر, وہ آپ کی 22 سال کی محنت کی وجہ سے. دیکھیں میں آپ سے غلط ہوں, میرا سارے دینے کی کوئی نہ میرا موڈ ہے نہ مجھے ضرورت ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں بہت زیادہ جگہوں پر ان کی بات ہی نہ کی جائے. لیکن جب یہ الزامات لگاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑی ہولی کاؤ بنا کے پیش کرتے ہیں, پھر وہ میموری میں ساری چیزیں ریکال ہوتی ہیں. جب یہ اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں بہت بڑا ڈیموکریٹک کا چیمپئن, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ عطا مالکا کے گروپ کو ساتھ ملا کر یہ پنجاب میں گورنمنٹ کرتے رہے, اور جب میں یہ کہتے ہیں کہ لوٹائزم نہیں ہونا چاہیے, اور پھر یہ دانیال عزیز, طلال چودھری, امیر مقام, ماروی میمن کو ساتھ ملا کے اقتدار میں آتے رہے, جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بری یہ مطلب یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایک باب ہے. غلط کہتے ہیں نا سر, لوٹائزم تو آپ سے سیکھنا چاہیے تھا ان کو. غلط کرتے ہیں, بہت غلط کرتے ہیں انہوں نے. پیپلز پارٹی کے جیسے آپ پی ٹی آئی آپ بنائی آپ نے, یہ ان کو سیکھنا چاہیے اس چیز سے. غلطی کر گئے نا. یہ کہاں سے شروع کروں سر؟ پھر 2 سال کے وان صاحبہ سے لے کے بابر اوان صاحب سے لے کے فواد چودھری صاحب سے لے کے لمبی لائن لگ جاتی ہے سر. کوئی سا چھوڑ دے, چلے آگے چلتے ہیں, واپس آتا ہوں آپ سے بات کرتے ہیں ہم. ایم ایس شاہین صاحب سر یہ بتائیے گا کہ لیگلی کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے سر اس آڈیو کا, جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب آج کا موضوع بڑا اہم ہے سر. میں صرف یہ گزارش کروں گا, وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ کی, اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. المیہ یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی. بینگ ایڈوکیٹ میں بات کر رہا ہوں, اگر قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے میں بات کروں تو ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہماری کئی سالوں کے بعد کیوں جاگتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. یعنی ہم جن کو رول ماڈل کہتے ہیں, جن پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں, جنہوں نے اس نظام میں بینچ کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے, لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں عوام کو پاگل سمجھتے ہیں, کمیونٹی کو پاگل سمجھتے ہیں, کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایشو بنا ہے ابھی رانا شمیم صاحب, آنریبل جسٹس رانا شمیم صاحب نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیوٹی پر تھے اس وقت انہوں نے اس پر بات کیوں نہیں کی؟ کیا وہ اس سے آسان طریقے سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آخر پولیٹیکلی حوالے سے پولیٹیکل پارٹیاں ان ایشوز کو کیوں ریز کرتی ہیں, اور پھر آخر
اس کا بینیفٹ کیا لینا چاہتے ہیں؟ عدالتی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا ہماری عدلیہ کے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے ان مقتدر اداروں پر کوسچن مارک کر کے یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سارے وہ بنیادی سوالات ہیں اور اس میں جو بندہ بھی مورا بنتا میں سمجھتا ہوں وہ بنیادی طور پہ ذمہ دار ہے. اس کیس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لینا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ سابق چیف جسٹس آنریبل جناب میاں ثاقب نثار صاحب نے اس پر بڑی کیٹاگوریکلی تردید کر دی، لیکن ان کی تردید سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بننا چاہیے. اس بات کو کلیئر کٹ نتاخیز بنانا چاہیے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے، ہوتا کیوں ہے اور کیا یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. اگر اسی طرح ہی ہوتا رہے گا تو الٹیمیٹلی سفر کر رہی ہے عوام، پاگل بنایا جا رہا ہے عوام کو، چاہے وہ عدلیہ کے اینڈ پر ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ معافی چاہتا ہوں، چاہے وہ مقننہ کے اینڈ پر ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اینڈ پر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو آڈیو ہے یا یہ جو آنریبل رانا شمیم صاحب نے جو الزامات عائد کیے ہیں، کوئی فیصلہ ہو جائے گا آپ کی نظر میں، یا باقی جس طرح سے معاملات آتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، آڈیوز آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں اور اسامہ صاحب یہاں تک بات ہے فیصلہ ہو جانے کا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج تک ارشد ملک صاحب کی بات ہو رہی تھی، ابھی میرے فاضل دوست کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی نیوڈ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، ایشوز آ رہے ہیں بلیک میلنگ کے لیے، لوگوں کو دبانے کے لیے، لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ہو جانا چاہیے، اب یہ بند ہونا چاہیے دروازہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یہ عدلیہ کے ساتھ زیادتی ہے اور ہماری سب سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایون دین اگر میرا خیال ایسا نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہوا تھا اسی وقت اس کوسچن کو ریز ہونا چاہیے تھا اور اس ایشو کے اوپر اسی وقت میرا ضمیر جاگنا چاہیے تھا. آنریبل جسٹس رانا شمیم صاحب، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد، اور میں یہ ایک اور بڑی بات اسامہ صاحب بات کروں، میں ایک وکیل ہونے کے ناطے اور ذمہ دار فورم کا نائب صدر ہونے کے ناطے جو میری سٹڈی ہے، میاں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بننے سے پہلے جب انہوں نے وکلا پالیٹکس کا آغاز کیا تو سب سے زیادہ فیور تو اسی پارٹی نے دیا جو اب سب سے زیادہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. وہ سیکٹری بنے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مائٹ بھی اگر کوئی پولیٹیکلی حوالے سے جسٹس بننے میں ایج کسی کو ملتا ہے تو اس حوالے سے بھی شاید ایج ملا ہو. تو آخر کیا ایسا ایشو بنا کہ یہ جو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں ثاقب نثار صاحب نے یہ ساری گیم پلان کی کہ نون لیگ کو باہر کر دیا جائے، تو وہ جو ان کے سب سے موسٹ فیورٹ تھے تو وہ انہوں نے یہ یو ٹرن کیوں لیا؟ آخر یہ بھی تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور اگر وہ اندر کی کوئی بات جانتے ہیں تو انہیں وہ بھی بتانی چاہیے. ہمارے لیے سارا آنکھوں پہ ہیں، سب ایکس چیف جسٹس ہیں، لیکن اس ایشو کے ریز ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہونی چاہیے، اب مذاق بند ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. صابر شاہ صاحب، سر آپ نے پریڈکشن کی، آپ نے شیلڈ کی بات کی کہ وہ شیلڈ اب لگتا ہے کہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. آپ نے کہا میرٹ پہ چلنا ہوگا، اب پاکستان تحریک انصاف کو میرٹ پہ چل پائے گی حکومت سر؟ اور دوسری بات، یہ جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ جو آڈیو سامنے آ رہی ہے، یہ وہ شیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں؟ یار اسامہ صاحب دیکھیے، آپ جس مرضی ادارے کے اوپر سوال کر لیں اس کی کریڈیبلٹی پہ یا پرفارمنس پہ، وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ سیاستدان کے اوپر بات کریں، وہ کہتا ہے جمہوریت پہ حملہ، فوج پہ آپ بات نہیں کر سکتے. میڈیا والے کہتے ہیں جی ہماری جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو آپ خراب کر رہے ہیں، نہ وکیلوں پہ بات کر سکتے ہیں نہ ڈاکٹروں پہ کر سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ اب میری گزارش ہے چونکہ اگر اسی موضوع پہ رہا جائے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہ پہلے تو یہ جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو عدالت میں بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ اگر یہ پاکستان کے لیے اتنے ہی اہم معاملے تھے جو کہ لگتے ہیں آپ کے بقول، آپ اس وقت کیوں نہ بولے؟ کیوں نہ آپ کی تمام تنخواہیں ضبط کی جائیں؟ عدالت ایک کام تو یہ کرے. until and unless there is a plausible and admissible evidence کہ ہم اس وجہ سے نہیں بولیں. پہلی بات. اب رہ گئی پیچھے آڈیو کی. یس فار دا گڈ آف دا کنٹری یہ چیزیں چونکہ آ رہی ہیں اس طرح کی، میرے خیال ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر
انتہائی قابل احترام عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو لے لے تو میں ذاتی طور پہ بڑا مطمئن ہو جاؤں گا اگر آپ میری بات کریں. عدالت جب سو موٹو لیتی ہے تو کسی کے بعد بولنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ بالکل بیکار چیز ہے تو پھر جو شوٹ ڈالیں ان کو پکڑ لیا جائے. کچھ تو کرنا ہے نا بھائی. تو یا کہہ دیں گپ شپ کریں جی امریکہ کی طرح جو مرضی کہیں, جیزس کرائسٹ کو جو مرضی کہیں, صدر کے کارٹون بنائیں, اس کی بیوی کے بنائیں, جو مرضی کریں. اب یہ دو چیزیں ہیں, یا تو ایکشن لینا پڑے گا تو یا کھلی اجازت دینی پڑے گی, لیکن یہ آرڈر ہی آئے گا کہیں سے آرڈر ہی آئے گا. چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب کی ریپوٹیشن بہت ہی اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ ریپوٹیشن, اور میرا خیال ہے جو وہ آرڈر دیں گے اس پہ منون سب کو عمل کرنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ وہ چیف جسٹس ہیں, بلکہ اس لیے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ میں نے ابھی تک ان کے منہ سے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں سنی, اور وہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹی مجھے لگتے بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے کسی نہ کسی وزیر اعظم نے تو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس طرح کی اپوائنٹی نہیں ہے جیسے بہت سارے جج اور یہ چیئرمین پیمرا اور فلاں فلاں فلاں, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کس اشیر بادوں سے آتے رہے ہیں. تو جہاں تک رانا شمیم اور افسار کا تعلق ہے تو ان کی بہت زیادہ افیلیشن مسلم نون کے ساتھ واضح بھی ہے. تو طریقہ انصاف اگر شور مچائے تو سچی بھی ہے, لیکن طریقہ انصاف کو یہ دیکھنا ہے کہ سارے پروسیس میں لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ طریقہ انصاف کے 2018 کے الیکشن پہ جا رہی ہیں, صحیح یا غلط. تو آئی وڈ لائک پی ٹی آئی کہ اگر کوئی نہ جائے تو وہ عدالت میں چلے جائیں, جا کے کہیں جی الزام لگایا جا رہا ہے انڈائریکٹلی ہمارے الیکشن کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اصلاح مشورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے میں نہیں جانتا. میرا خیال ہے عمران خان آج کل میں کوئی وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا کے اس پہ بات ضرور کریں گے, انہیں کرنی چاہیے, دلیر آدمی ہے, اور اب وزیر اعظم سے اوپر انہوں نے اور کیا زندگی میں حاصل کرنا, اللہ نے بڑی عزت دی ہے. میرا خیال ہے انہیں یہ کر جانا چاہیے, ورنہ نواز شریف صاحب جائیں اور ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے. فرض کیجیے اگر ویڈیو آڈیو یہ جو آڈیو ہے اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو ہی ول گیٹ اے گریٹ پولیٹیکل مائلیج آؤٹ آف اٹ, اور پھر کیس وہاں نہیں رکے گا, پھر پٹیشن دائر ہوں گی کہ جی الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور حکومت کو گھر بھیجا جائے. لیٹ سی, دیز آر آل پاسبلٹیز, دیز آر آل پروبیبلٹیز. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن یو اینڈ آئی بوتھ ڈو ناٹ نو. یہاں بہت بہت بڑے معاملے راتوں رات دے آر برش انڈر دا کارپٹ اور ان کو ہش اپ کر دیا جاتا ہے. اسامہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر پلیز پلیز. تو بہت بہت بڑے معاملے دبا بھی دیے جاتے ہیں. لیٹ اس سی ہو انٹروینز دس ٹائم. اب کوئی نیوٹرل امپائر, کوئی تھرڈ امپائر, کوئی ہمارا طاقتور ساتھی کوئی سامنے آئے اور وہ اس کا کوئی فیصلہ کرے. مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالتیں کیا سوچ رہی ہیں, اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے. زرداری صاحب آ جائیں سامنے, اس میں کیا ہے؟ مطلب الزام تو لگ رہے ہیں ان پہ کہ بہت ریلیف لے رہے ہیں حکومت سے, مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ دے کے. فضل الرحمان صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں, زیادہ گفتگو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون اگر جو ہے وہ خود سامنے نہیں آ رہی, جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے, تو پھر اگر وہ کوئی ریلیف لے رہے ہیں تو پھر وہ کیوں سامنے آئیں گے؟ پیپلز پارٹی والے دیکھیں اسامہ, ایک بات میں کر لوں, آپ مجھے اجازت دیجیے. جی سر پلیز. اگر مسلم لوگ سامنے نہیں آتی, دیکھیے سب سے بڑی افیکٹو بھی وہی ہے بقول ان کے اور بقول ان کے سپورٹرز کے, اور اگر کوئی فائدہ ملتا ہے دے ول بی دی بگیسٹ بینیفیشریز. دے گاٹ اے لاٹ آف سپورٹ ان مینی پارٹس آف دا کنٹری. یہ میں باتیں بہت کم میں نے اس طرح کی ہیں, لیکن میں کر رہا ہوں. جی حکومت کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہے انفلیشن کی وجہ سے پرائمریلی, اور اسکینڈلس کی وجہ سے, اور یو ٹرنس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سامنے نہ آئے تو یقین کیجیے آئندہ یہ کچھ بھی لے آئیں گے, کوئی ایویڈنس کسی کے خلاف لے آئیں گے تو وہ واٹس ایپ گروپوں پہ چیٹ کی زینت بن جائے گا, فیس بک پہ پوسٹ آ جائیں گی, میمز بن جائیں گی. یو اینڈ آئی ول ناٹ ڈسکس اٹ اینی مور آن ٹیلیویژن. نو بڈی ول ٹیک نواز شریف سیریسلی اور پی ایم ایل این سیریسلی. دا اونس از آن نواز شریف ٹو کم آؤٹ ڈیئر اینڈ گو ٹو دا کورٹ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہی ول ناٹ بی ہینگڈ فار اٹ. جانا چاہیے, فورینزک کرانی چاہیے. بالکل صحیح ہے. رانا صاحب, سر گفتگو سنی آپ نے صابر شاہ صاحب کی؟ جی میں نے سنی تھی بالکل. اور سر کوئی ارادہ اس حوالے سے, سر جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ چانس ایک ایسا ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹ آپ ہوئے, اگر آپ اس کے اوپر باہر نکلیں گے, بات نہیں کریں گے, عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے, تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے گا عوام کی جانب سے؟ دیکھیں میں 2-3 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. یہاں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ سچ جو ہے یہ اتنی دیر بعد کیوں نکلتا ہے, اور جب یہ نوکری میں ہوتے ہیں تب یہ کیوں نہیں بات کرتے. تو آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے جسٹس صدیقی میں کی, جو اس وقت جج تھے سینئر کورٹ کے,
اور انہوں نے اپنی جاب کو رسک کراتے ہوئے کوئی اپنی والدہ کی قسمیں کھا کے کچھ چیزوں کا اعتراف کیا اور ان کو وہ آگے لے کے آئے، اور پھر جو ان کا حال کیا گیا اور جو ان کا کریئر تباہ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جو جوڈیشری یا جسٹس جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سچ کبھی بھی آ جائے سامنے، چاہے وہ آ جائے 2 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، اگر کوئی کسی بھی چیز کے کوئی نئے حقائق آ جائیں تو وہ جس ٹرائل سے وہ ریلیٹڈ ہیں ان کو ایک تو مس ٹرائل کے لیے بھی آپ سن سکتے ہیں، آپ ان کو اس پہ سو موٹو بھی لے سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، ایک جو یہ بات کر رہے تھے ان کے اوپر میں یہی کامنٹ کرنا چاہوں گا، ایک ٹریڈیشن چل رہا تھا نا پاکستان میں، سو موٹو ہر چیز پہ لے جا رہے تھے۔ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جو جوڈیشری ہے اس کو سارے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور حکومت کا کام بھی کرنا ہے اور ساری ہی چیزیں آج ہی ٹھیک ہونی چاہیے، تو ہر چیز پہ سو موٹو لیا جا رہا تھا۔ تو آج جب انہی ججوں کے جو ہے برعکس کوئی حقائق آئے ہیں تو آج کی جوڈیشری جو ہے وہ سو موٹو لے اور سنے۔ کیا ہم اس کو جوڈیشری کے پاس لے کے جائیں گے یا ہم کورٹ میں جائیں گے؟ بالکل ہم اس کے اوپر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جب اگر ہمیں لگا ہماری جو لیگل ٹیم ہے کہ یہ صحیح وقت ہے یا یہی ہے طریقہ کار کے آگے ہم اس کو کورٹ کے اندر موو کریں تو ہم ضرور کریں گے، لیکن یہ ڈیسیجن جو ہے جو لیگل ٹیم کی طرف سے لیا جائے گا۔ لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ سوال اٹھتا ہے عدلیہ پہ۔ یہ جو ایویڈنس آئے ہیں اس سے عدلیہ اور جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن سر وہ صابر شاہ صاحب کی بات بڑی ہے کہ حکومت آ جائے سامنے، اپوزیشن آ جائے سامنے، عدلیہ آ جائے سامنے، آپ تینوں ایک دوسرے کے اوپر بات کر کے تو نہیں اس کو کر سکتے کہ جی آپ سنسیئر ہیں معاملے کے اندر اور باقی لوگ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ جی یہ سوالیہ نشان کس پہ اٹھا ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اٹھا ہے۔ اس سوالیہ نشان کا جواب لینے کے لیے تو آپ باہر آ سکتے ہیں نا سر۔ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم یہ ضرور یہ اس پہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا رول ہوگا، لیکن اس سے پہلے جوڈیشری کا کیا رول ہے، کیا سپریم کورٹ جس پہ سوال اٹھا ہے اس کا کیا رول ہے، کیا یہ سب کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھ گیا، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھ گیا، کیا جو دنیا جو ہے وہ پاکستان کی جو معاملات ہے اس کو کیسے دیکھے گی، وہ جوڈیشری کو کیسے دیکھے گی؟ یہاں کہا گیا کہ نواز شریف کو سیریسلی نہیں لیا جائے گا، نواز شریف کو ہمیشہ سیریسلی لیا جائے گا کیونکہ اس کے دور حکومت میں ملک ترقی کر رہا تھا، اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اس نے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، ہمارے دور حکومت میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، سی پیک جیسے پروجیکٹس ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں لوگ، آج بھی یاد کرتے ہیں۔ تو جس کو معافی نہیں دی جائے گی اور جس پہ ہنسا جائے گا وہ آج کی جوڈیشری ہے۔ اگر وہ اسی طرح کے اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی تب لوگ سوال اٹھائیں گے اس جوڈیشری کے اوپر، تب لوگ سوال اٹھائیں گے کہ کیا کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو ہمارے پہ یہ بھار ہمارے پہ تھی، جوڈیشل ریفارمز آپ نے کر دینی تھی سر، اس وقت بھی جو صورتحال تھی وہ کوئی اتنی اچھی تو نہیں تھی، مخدوش تھی۔ کس وقت تھی آپ کی حکومت کے اندر بھی سر؟ میں نے کہا کوئی جوڈیشری جو ہے وہ اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت تو بہرحال موجود تھی نا، تو آپ اس کے اوپر کوئی اسٹیپ فارورڈ لیتے سر، کوئی انیشیٹو لیتے اس حوالے سے؟ نہیں، بالکل ہم نے انیشیٹیوز لیے بھی، لیکن یہاں بات ریفارمز کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ جو جج ہے وہ کسی کے احکامات کو مکمل کر رہا ہے۔ چیف جسٹس جو یہ آڈیو لیک ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ کسی کے احکامات اس ملک کی جمہوری عمل کو چھیڑ خانی کرتے ہوئے کہ کس کو باہر ڈالنا ہے کس کو اندر کرنا ہے، میرٹ سے باہر بالا تر، حقائق سے بالا تر ہوتے ہوئے کہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے، پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہے وہ چیف جسٹس کر رہا ہے، جس کے پاس کیس بھی نہیں لگا ہوا، اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اس پہ آپ کون سی ریفارمز کریں گے سر؟ آپ اس پہ کون سی ریفارمز لے کے آئیں گے؟ ندیم قریشی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت ثاقب نثار صاحب کے لیے رانا شمیم اور اس آڈیو کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی کرنا؟ دیکھیں جی، میں تو ثاقب نثار صاحب کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، اس کا بہتر جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص ڈینائل کرتا ہے اس بات سے کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس آڈیو کے ذریعے جو لوگ وکٹم بنے اس کے، یہ آڈیو شو کر رہی ہے نا کہ فلاں شخص کو اس کا نقصان ہوا، تو پھر تو ان کے لیے آپشن کھلی ہے۔ صابر شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، بڑھنا چاہیے پی ایم ایل این کو آگے، یہ بجائے باطل چکن خطاب کرے، لوگوں کو پرووک کرے، بڑی اونچے دعوے کرے،
इनको चाहिए, इनके पास बड़ा अच्छा मौका है। साबिर इस शाह बिल्ली को साहब ने थैले में हुकूमत बंद- को भी नहीं कहा था कि उसको भी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरी बात मैं कर करूँ, मैं कर सकूँ आपको। हुकूमत ने जो अपना काम कर रहा है, हुकूमत वो काम करेगी। हमारी हर चीज पर, गवर्नमेंट की हर चीज पर नजर है कि ये क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आपने देखा, ये तो मैं तस्दीक कर दूं कि राणा चंदन साहब कभी भी जस्टिस नहीं रहे, वो जस्टिस थे, लेकिन उनको वहां से बरतरफ कर दिया गया। और फिर सिंध हाई कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी उस पर कि ये अपने आप को जस्टिस ना लिखे। ये स्पेशल जज थे गिलगित के, और ये पोस्टेड बाई नवाज शरीफ थे। इनको उस वक्त की गवर्नमेंट ने स्पेशल जज लगाया था गिलगित बल्तिस्तान में। तो मतलब ये वो लोग जो खुद बेनिफिशियरी हो किसी सिस्टम के, वो सिस्टम के अगेंस्ट इसलिए नहीं जाते, उनको पता है कि जब हम अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे वो सारे लूप होल कौम के सामने आ जाएंगे, हमारी हकीकत कौम के सामने आ जाएगी। देखिए ना, जस्टिस साकिब निसार, रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार अपनी ऑडियो में, मुबैना ऑडियो में नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, मरियम सभा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ज्यादा बेस्ट वे तो यही है कि वही आके अदालत का दरवाजा खटखटाए। दुनिया के और सारे कामों में तो मतलब यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तो काला कोर्ट पहनकर कोर्ट में चले गए थे, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। वहां तो याद नहीं था कि ये पार्टी भी वोटों से आई है। मैं आपको यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, आज के आपका प्रोग्राम का बिल्कुल बड़ा संजीदा मौजू है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको अपने अपने दामन में जरूर झांकना है, अपने अपने गिरेबान में जरूर झांकना है। ये जो कुछ माहौल बन रहा है और इसके अच्छे नतीजे मरतब नहीं होंगे। जो लोग समझते हैं कि हर चौथे रोज किसी की वीडियो दे दी जाए, अरशद मलिक साहब की वीडियो मरियम नवाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें, तो किसी से बड़े हैरानी की बात है कि आपने नहीं कुरैशी साहब, अगर हुकूमत इसके ऊपर कुलाया अमल इख्तियार करती है तो उससे एटलीस्ट ये होगा, जब झूठ सच का फैसला होगा कि अगर ये झूठ है तो फिर इसको ये रिलीज कहां से की जा रही है, इसके पीछे कौन है, इसका भी तयन किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, और इसका भी सद्देबाब किया जाएगा कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग के लिए किसी के हक, किसी के खिलाफ वीडियोज या ऑडियोज ना रिलीज हुआ करें। देखिए जी, हुकूमत ने तो जो पॉलिसी बनानी है वो आपके सामने आ जाएगी। चीजों को बड़े क्लोजली बहुत चीजों को देखा जा रहा है, लेकिन एक चीज है, कौम के सामने ये जरूर आ गया, जो लोग चीजों को समझते हैं उनको अंदाजा हो गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कौन इसके पीछे है, इसका बेनिफिट कौन चाहता है। इदारों को मुतनाज़ा बनाकर, इदारों को आपस में टकराव की कैफियत में लाकर। नहीं सर, ये जो आप पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं कुरैशी साहब, चेयरमैन नैब की वीडियो से लेके आज के दिन तक आ जाए, कितनी ऑडियोज कितनी वीडियो सामने आई, क्या पॉलिसी बनी है हुकूमत की जानिब से, या क्या इसका सद्देबाब किया गया? देखिए बात ये है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके हवाले से पब्लिकली इजहार नहीं किया जा सकता। अभी मैं तो इन वीडियोज के हवाले से खुद बड़ा मैं हैरान होता हूँ कि जिस तरह से की वीडियोज ये आ रही हैं, और बड़ी अजीबोगरीब वीडियोज है। जुबैर साहब की वीडियो आई तो गवर्नमेंट ने वहां भी तो कोई एक्शन नहीं लिया ना। जब एक शख्स डिनाई करता है कि मेरी वीडियो नहीं है, ये फैब्रिकेटेड है, ये सही नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पर हमें कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं कि चीजें मजीद खराब ना हो। मैं आपको आज ये कह रहा हूँ, इस वीडियो के बाद, साकिब निसार साहब की ऑडियो के बाद, तो बड़ी बात हकीकत है, अपोजिशन को बिलखुसूस पीएमएलएन की लीडरशिप को चाहिए कि वो इसका सत्यापात करें। एक तो उन्होंने इनकार कर दिया, और मैं नहीं समझता कि वो इतने गैर जिम्मेदार शख्स हैं कि वो इस तरह की बात एक टेलीफोन पे किसी से करेंगे। बहुत सारी चीजें आदमी कॉमन सेंस से भी उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, इतना कोई आसान नहीं होता कि इस तरह की गुफ्तगू इतनी गैर जिम्मेदारी से की जाए। और वही कोर्ट्स और बकौल इनके, वही इनकी एस्टेब्लिशमेंट वही इनको अलाउ कर रही है बैरून मुल्क, जो ये फरमाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि सारी चीजों की जिम्मेदार है, दूसरी तरफ ये बबांगे दोहल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं अब हमारे ताल्लुकात बहुत ठीक है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप इस तरह की बातें करके ना सिर्फ आप लोगों के दरमियान एक निजान पैदा कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को भी मशकूक कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इदारों का भी दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं। आप पाकिस्तान के इदारों के बारे में बगैर सोचे समझे आप जो आपके मुंह में आता कहते हैं, आप मतलब आप इदारों के साथ भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक साइड जो इनकी पार्टी का एक पोर्शन है वो बड़ा नर्म रवैया रखते हुए है, वो मुलाकातें भी करता है, दूसरे पोर्शन से ये अटैकिंग पोजीशन में भी है। मतलब इनकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरह ये बेनिफिशियरी हो जाए इस सारे माहौल में। किसी इदारे की इज्जत खराब होती है, किसी शख्स के लिए आने वाले दिनों में उसको मॉडरेट उसको नेगेटिव लिखता है, लेकिन
इनकी जान छूट जाए, ये दोबारा से इक़्तिदार की वादियों में आ जाएं, जिनसे दूरी इनको डिस्टर्ब किए हुए है। ये हर उस बात को, अगर अली हैदर गिलानी साहब की ऑडियो जो लीक हुई सेनेट इलेक्शन के दौरान, जिसमें वो वाज़ेह तौर पे वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, सारे एमएलएस को, और इतना बड़ा तारीखी फिक्रा कह रहे हैं कि आपको सिंध में 10 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का फंड मिलेगा, उसमें से आपका है। मतलब हैरानी की बात है कि अराकीन असेंबली को जो मिलने वाला फंड है सिंध में, वहां कमीशन रेट 50% है। उस ऑडियो पर मैं कल साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा उसके डिनाइल में, उसके अगेंस्ट बड़ी उन्होंने डिप्लोमेटिक बातें की और जान छुड़वाई। राइट ऐसा सर, नहीं होगा। मैं जो बात करूंगा अगर उसका मुझे बेनिफिट नहीं है तो वो झूठ है, अगर मुझे बेनिफिट है तो वो सच है। ये दो रुपये हमें छोड़नी पड़ेगी और ये सच हवा किसी की नहीं, ये तो प्रैक्टिस चल रही है, अल्टीमेटली लोगों को ये भुगतनी पड़ेगी। राणा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। राणा साहब आपका शुक्रिया, साबिर शाह साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस सारे मामले के अंदर झूठ सच का फैसला होना बहुत ज़रूरी है, क्या गलत है क्या सही है इसका फैसला होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जैसे बात की जा रही थी अभी सोमोटो के हवाले से, अपोजिशन, हुकूमत, जुडिशरी किसी को भी आगे आके और तमाम चीज़ जो है उसके बारे में तहकीकात करके और सच आवाम के सामने रखना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।